السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو پہنچے نا اس محفل کے خصوصی مہمان پروفیسر ڈاکٹر ایس مسعود سراج صاحب, فارمر ڈین فیکلٹی آف آرٹس اینڈ چیئرمین ڈپارٹمنٹ آف اسٹڈیز ان اردو, میسور یونیورسٹی, اور منیر احمد صاحب, پرنسپل اس کالج کے, پروفیسر ترنم نکھت صاحبہ, اور سی سی باراکر صاحب, گنگادر صاحب, منوج سیاہ صاحب, عائشہ صدیقہ صاحبہ, ڈاکٹر اشفاق احمد صاحب, ڈاکٹر حسنہ سلطانہ صاحبہ, ڈاکٹر یوگیش, ڈاکٹر اکرم علی, پروفیسر محمد علی, پروفیسر بی بی آمینہ, پروفیسر سنگمترا, اور عزیز طلبہ و طالبات. اردو جسے کہتے ہیں تہذیب کا چشمہ ہے, اردو جسے کہتے ہیں تہذیب کا چشمہ ہے, وہ شخص مہذب ہے جس کو یہ زبان. اردو زبان نہ صرف ایک زبان کا نام ہے بلکہ مکمل تہذیب کا نام. اب ہم پوچھیں گے کہ تہذیب کیا ہے؟ کیا تہذیب کہیں کلاس روم میں بیٹھی ہوئی ایک لڑکی کا نام ہے, یا کوئی ٹیچر کا نام ہے جو اچھا پڑھا رہی ہے, یا کسی حکومت کے عہدیدار جو بہت اچھا ایڈمنسٹریشن کا کام انجام دے رہی ہے اس کا نام, یا کسی کاروباری مصروفیات رکھنے والی خاتون جس کا کئی ملکوں میں بزنس ہے, اس ادارے کو چلانے والے کا نام ہے یا چلانے والی کا نام. یہ تہذیب اس کا نام نہیں بلکہ ایک کلچر جسے ہم کہتے ہیں. اب کلچر میں بات چیت کا انداز ہے, اٹھنا بیٹھنا ہے, ملنا ملانا ہے, بڑوں سے کس طرح گفتگو, چھوٹوں سے کس طرح ہم پیش آئیں اور ان کے ساتھ کس طرح گفتگو, اور اس کے ساتھ کس طرح شفقتیں اور کس طرح ان پر مہربانیاں. اور اسی کے ساتھ معاشرے میں ہم جاتے ہیں تو وہاں ہمارا رکھ رکھاؤ, بہاؤ اور ان کے ساتھ بات چیت, یہ تمام مل ملا کر, گھر میں مہمان آتے ہیں تو ان کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیا, ان تمام چیزوں کو ملا کر تہذیب کہتے ہیں. کالج میں پڑھتے ہیں تو وہاں بھی علیحدہ تہذیب وہاں کی ہوتی ہے. یہ تمام چیزیں اردو زبان میں بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں, اور جو اردو سے واقفیت رکھتا ہے, اردو کے لب و لہجے سے واقفیت رکھتا ہے اور اردو کا شیدائی ہو جاتا ہے, اردو کا محبوب اور عاشق ہو جاتا ہے, تو اس کے لیے اس طرح کی تہذیب کا ایک پیکر کہہ سکتے ہیں. اور اس کے تعلق سے میں یہ کہوں تو بے جانا ہوگا, ڈاکٹر یس اور پروفیسر یس مسعود سراج صاحب اس کا ایک پیکر ہے. میں جب 96 میں کے پی ایس سی میں انٹرویو کے لیے گیا تھا تو میرا انٹرویو آپ نے لیا تھا. مجھ سے آپ نے سوال کیا ہے کہ آپ نے غالب کو پڑھا ہے؟ ہاں سر. اسپیشلائزیشن کون سا ہے آپ کا خصوصی مخصوص سبجیکٹ؟ غالب. غالب کے دیوان کا پہلا شعر پڑھی. غالب کا کوئی شعر پڑھیے کہتے تو ٹھیک تھا, دیوان کا پہلا. میں نے پڑھا نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا, کاغذی ہے پیرہن ہڑپے کرے تصویر کا. میں نے کہا کہ بلا جان سے گئی, اسے کہا کہ اس کی تشریح کی, پھر تشریح کے لیے وقت. پھر غالب کے تعلق سے آپ نے اور کیا کیا پڑھا ہے؟ غم کے بارے میں پڑھا ہے؟ ہاں پڑھا ہے سر. پڑھیے کوئی غم کا والا شعر. میں خوشی کے لیے آیا ہوں سر, غم کے لیے پھر بھی پڑھ دیتا ہوں. قید آیا تو بند غم, اصل میں دونوں ایک ہیں, موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے. اس طرح یہ سلسلہ 45 دن چلتا رہا.
آپ نے نیچے سے اوپر سے کھنگا ڈالا مجھے. اور اسی طرح وہ اسٹوڈنٹس میں بھی قابلیت پیدا کرنا چاہتے ہیں, اساتذہ میں بھی قابلیت پیدا کرنا چاہتے ہیں. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ اردو تہذیب کا نام ہے ابراہیم خلیل اللہ خان صاحب, مینیجنگ ایڈیٹر سالار کے تھے. ان کے یہاں کچھ مہمان آئے. سیتا پھل جانتے ہیں نا, کسٹرڈ ایپل, ایوری نوز اباؤٹ دس سیتا پھل. تو اس کا سیزن تھا, وہ تو سیزن میں نظر آتا. عام تو بغیر سیزن کے بھی ہم دیکھ لیتے ہیں مارکیٹ وغیرہ میں, لیکن سیتا پھل خصوصیت کے ساتھ جب وہ سیزن ہوتا ہے تبھی نظر آتا. کہیں جوس کے دکان میں جاتے ہیں, سیتا پھل کا جوس پوچھتے ہیں تو نہیں ملتا, سیزن ہے تو ملتا. تو سیتا پھل کا سیزن تھا, مہمان ہے تو انہوں نے سیتا پھل کو اس طرح پیش کیا, لیجئے حاضر ہیں, شریفوں سے ملاقات کر لیجئے. سیتا پھل کا اردو میں فصیح نام شریف ہے, شریفہ. شریفہ بولو تو لڑکیوں میں سے نہیں, یہ بھی ہو سکتا ہے, اس لیے کہ اکثر شریفہ ہی نظر آ رہے ہیں یہاں پر. بہت شریف لڑکیاں اور شریف لڑکے تھے. کہ کتنا اچھا لباس ہے, اور بہت اچھی طرح آپ نے نعتیں پڑھی, ہم پڑھا, قرات پڑھی, اور اینکر بھی جو نظامت کے فرائض انجام دے رہی تھی لڑکی, بہت اچھی زبان استعمال کر رہی تھی. اس سے اردو بھی ظاہر ہوتی ہے, آپ کی قابلیت میں بھی, آپ کی نفاست بھی. جس طرح اردو ایک نفیس زبان ہے, پاکیزہ زبان ہے, مطہر زبان ہے, منزہ زبان ہے, مرصع زبان ہے, اور بہت ہی عمدہ قسم کی زبان ہے. تو اس زبان میں انہوں نے, ابراہیم خلیل اللہ صاحب نے کہا کہ شریفوں سے ملاقات کریں. ایسا تو کہہ سکتے تھے کہ سیتا پھل کھا لو. اور اس کے لیے آپ نے, یوں تو عموماً سیتا پھل توڑ کر آ کے رکھتے ہیں یا سیدھے, انہوں نے چمچہ رکھا, چمچے کے ساتھ انہوں نے ہدایت دی کہ اس کو اس طرح کھانا. کس طرح؟ ایک دو اس کے چھلکے نکال کر بغیر اس کو توڑے کے آپ اندر سے اسپون ڈالیے, تھوڑا نکالیے. جس طرح آپ آئس کریم گول وہ جو بال میں آتی ہے کھاتے رہتے ہیں, اس طرح سیتا پھل کو کھائیے. اس طرح تہذیب انہوں نے سکھائی, شریفوں کی تہذیب. اب آپ کے ہاں کوئی مہمان آتا ہے, کہیں گے کہ آؤ بیٹھو, یہ بھی ہو جاتا ہے. تشریف لائی, تشریف رکھیے, ایک تہذیب ہے. تو اردو ہمیں تہذیب سکھاتی ہے. اور کوئی مہمان آئے, ہم کہتے ہیں کہ اب وہ جانا چاہتے ہیں بس اسٹیشن کو, واپس جانا چاہتے ہیں اپنے مکان, اپنی منزل کی طرف, تو میں آپ کو چھوڑ آتا ہوں, یہ بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن تہذیب کے آئینے میں ہم اسے صحیح نہیں کہہ سکتے, میں آپ کے ساتھ ہو آتا ہوں. تو اس طرح اردو زبان ایک تہذیب کا نام ہے. ہم تہذیب سے جب جڑ جاتے ہیں تو اس کا لہجہ شیریں بن جاتا ہے, میٹھا بن جاتا ہے. اس میں خند کی, شکر کسی مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے. جس طرح ہم مٹھائیاں کھا کر لذت محسوس کرتے ہیں, مزہ محسوس کرتے ہیں. ابھی ہمیں کاجو کتلی پیش کی گئی, بہت اچھی تھی, بہت لذیذ تھی, کھانے پر مزہ بھی آیا. عموماً ہر کوئی پسند کرتا ہے کاجو کتلی ہو. اس طرح وہ شیریں بن جاتی, مٹھائی بن جاتی ہے. اس سے اس کی مٹھاس ہم محسوس کریں. اب اس کا لہجہ اس طرح میٹھا رس بھرا ہو جاتا ہے کہ کانوں میں وہ رس گھولتی ہے, وہ زبان کانوں میں رس گھولتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب فصیح زبان میں کوئی گفتگو کرتا رہتا ہے تو سننے والے جھومتے رہتے ہیں. ابھی ترنم صاحبہ نے کہا کہ جب آپ کی کلاس ہوتی تو بے چینی سے انتظار ہوتا. کیوں؟ زبان کی جو چاشنی ہے, حلاوت ہے, اور زبان کی جو نصافت ہے, نفاست ہے, نزاکت ہے, لطافتیں ہیں, ان تمام کو سن کر اتنا ہم پر سحر سا طاری ہو جاتا ہے, سر چڑھ کے اردو زبان کا جادو بولتا ہے. اس کے لیے بے چینی, اور ہم جو کانوں میں ایسا محسوس ہوتے ہیں کہ ایک رس گھولا جا رہا ہے زبان میں ایسا. جس طرح ایک بڑے رائٹر اور شاعر میں فلموں کی دنیا سے جڑے ہوئے, انہوں نے کہا تھا کہ مہنگا خمام جو ہوتا ہے, جو پان میں ڈال کر اس طرح گھلتا ہے, ایسا ہی زبان ہم جب
فصیح زبان میں گفتگو کرتے ہیں تو مہنگا خمام کھلنے کے برابر ہے زبان. اور اسی طرح میں نے محسوس کیا کہ کشمیر میرا سفر ہوا تھا رمضان سے پہلے, تو میں نے دیکھا کہ سفید برف کی چادر بہت دور تک 10 کلومیٹر تک ہم گھوڑے پر گئے. 10 کلومیٹر جانے کے بعد بہت ٹھنڈی -10 کا ٹیمپریچر اور ایسی سخت سردی محسوس ہو رہی. اور وہاں پر جانے کے بعد اس نے گھوڑے والے نے اشارہ کیا کہ یہاں اتر جائے گی, یہاں آپ چائے وائے لے سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ انہوں نے کچھ آگ بھی جلائی. تو آگ جلانے پر ہم وہاں جا کر اتنی راحت محسوس کر رہے تھے کہ ہم ٹھنڈی سے ہم ایسی جگہ آ گئے جسے ہمیں سکون مل رہا ہے, چین مل رہا ہے اور ہمیں طمانینت حاصل ہو گئی ہے. اسی طرح اردو زبان سنتے ہیں تو ہمیں راحت مل جاتی ہے, چین مل جاتا ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ جس طرح جاڑے کے سخت موسم میں کھڑکی کھلی ہے, دھوپ اتر آئی ہے کمرے میں, ہم اس کی لذت سے اس جو راحت محسوس کرتے ہیں, اسی طرح اردو سے ہم راحت محسوس کریں. اور یہ بھی ہے کہ اردو زبان سے ہم غریبی میں امیری کا مزہ لے سکتے ہیں. غریبی میں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, لیکن اس کی گفتگو سے ہم اپنے آپ کو نواب ظاہر کر سکتے ہیں, اپنے آپ کو بادشاہ ظاہر کر سکتے ہیں. اس طرح کی اس میں گفتگو, آپ نے مغل اعظم وغیرہ میں کس طرح کے ڈائلاگ, حالانکہ بابر کے اکبر کے زمانے میں اردو اتنی رائج نہیں تھی, فارسی کا دور دارا تھا, لیکن ڈائلاگس وغیرہ اس پہ اردو میں بیان ہوئے ہیں. لیکن اردو کے فروغ کے لیے فلم انڈسٹری ہے, اس میں جو زبان استعمال کی جاتی ہے پوری اردو ہے, لیکن اسکرپٹ وہ رومن انگلش میں لکھی جاتی ہے یا ہندی میں لکھی جاتی ہے. جیسا کہ ابھی محترمہ نے کچھ کہا تھا, لیکن میں ان کی اسکرپٹ دیکھ رہا تھا کہ انگریزی میں لکھ کے آ رہی تھی, گفتگو اردو میں کریں. اس سے میرے ذہن میں ایک بات آئی جاوید اختر کے تعلق سے کہ انہوں نے اپنے انٹرویو میں ایک جگہ کہا تھا کہ زبان کس کا نام ہے, کہ زبان ہم جو لکھتے ہیں اس کا نام ہے. دیکھیے نیچے گورنمنٹ فرسٹ گریڈ کالج اردو میں لکھا ہوا ہے, اور انگریزی میں, پھر کنڑ میں بھی. تو یہ پڑھ رہے ہیں گورنمنٹ فرسٹ گریڈ کالج, چاہے اردو میں لکھو, چاہے انگریزی میں لکھو, چاہے ہندی میں لکھو, چاہے تمل میں لکھو, چاہے کنڑ میں لکھو, چاہے اردو میں لکھو, پڑھتے ہی ہو. تو ہم پڑھ رہے ہیں تو زبان اسکرپٹ کا نام ہے. تو اگر زبان کی اسکرپٹ ہوتی تو ہم کو علیحدہ پڑھنا تھا, سرکاری کالج. اور اسی طرح زبان کیا ہم بولتے ہیں اس کا نام ہے. اگر میں یہ کہوں یہ حال ایئر کنڈیشنڈ ہے, یہ حال ایئر کنڈیشنڈ ہے, اس میں اردو ہی ہے نا, یہ سمجھ میں آئی نا بات. حال اردو نہیں ہے, انگریزی ہے. ایئر کنڈیشن اردو نہیں ہے, انگریزی ہے. یہ اور ہے دو اردو ہیں, لیکن ہم کہیں گے کہ اردو ہے. کیا بولنے کا نام اردو ہے, لکھنے کا نام اردو ہے؟ جاوید اختر اپنے انٹرویو میں ایک جگہ کہہ رہے تھے کہ آج کل زبان اتنی آسان ہو گئی ہے. یہ زمانہ تھا کہ اردو میں فارسی کے الفاظ بہت ہوتے تھے, اس کی بہتات ہوا کرتی تھی, اور ایک زمانہ وہ تھا کہ ہندی میں سانسکرت کے الفاظ ہوا کرتے تھے. لیکن اب تو ہندی اور اردو ایسا گھل مل گئے ہیں کہ انہوں نے ایک انٹرویو میں جواب دیا, مجھے بہت پسند آیا. دائیں جانب سے لکھتے ہیں تو اردو, بائیں جانب سے لکھتے ہیں تو ہندی. اس طرح کا ماحول سا بن گیا ہے. بہرحال اردو نہ بولنے کا نام ہے نہ لکھنے کا نام ہے. یوں تو انگریزی زبان لیٹن میں لکھی جاتی ہے, اس کی اسکرپٹ میں غلط نہیں ہوں, اور اسی طرح کئی زبانیں ہیں جو مختلف اسکرپٹ میں لکھی جاتی ہیں, لیکن بولی فرینچ بھی لیٹن میں لکھی جاتی ہے, لیکن بولی فرینچ ہوتی ہے. تو اس طرح اسکرپٹ بھی زبان نہیں ہوتی, لیکن بول چال بھی اس کی ویکابولری جسے کہتے ہیں وہ بھی زبان نہیں ہوتی. تو پھر زبان کیا ہے؟
اگر ترنم صاحبہ یہ کہیں میں ترنم ابھی آؤں گا، میں ترنم نکھت ابھی آؤں گا، اگر ہمارے رؤف صاحب کہیں کہ میں ابھی آؤں گی، میں ابھی آؤں گی، یہ غلط ہے، یہ گرامر کا مسٹیک ہے. سنٹیکس، گرامر جسے کہتے ہیں اسے ہم زبان کہتے ہیں. سنٹیکس کا نام زبان ہے، وکابولری کا نام زبان نہیں. دیکھیے جاوید اختر نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ ہم کہتے ہیں کہ اردو اے مکسچر آف لینگویجز، اردو از ناٹ اے فارن لینگویج، اٹس اے انڈین لینگویج. یہاں پر بہت ساری زبانیں، پنجابی تھی، بنگالی تھی، کھڑی بولی تھی، برج تھی، اور یہاں ہندو تھی. تو ہندوستان میں مختلف زبانوں کو مل ملا کر گجرات میں گجراتی تھی. تو ان تمام زبانوں کا مکسچر، بلکہ دیگر یہاں پر مسلمان بھی آئے، دیگر اقوام کے لوگ بھی آئے، ان کی زبانوں کے الفاظ بھی. میں ایک جملہ پڑھوں گا، انہوں نے پڑھا تھا، مجھے پسند آیا تھا وہ جملہ. ایک مکان کے ایک کمرے میں، ایک مکان کے ایک کمرے میں ایک گورا چٹا آدمی اور ایک ننھا منا بچہ ناشتہ کرنے کے لیے بیٹھے. ناشتہ کرنے سے پہلے ایک بالٹی میں پانی سے نہا لیا انہوں نے. اس کے بعد ایک باورچی ناشتہ لایا. ناشتے میں ارد کی دال اور ٹوسٹ تھا. ناشتہ کرنے کے بعد وہ اٹھا، چپ ہٹائی، صندوق کھولا، اس میں سے ایک پستول اٹھائی اور دیوار پر ٹنگی بندوق لی اور چلا گیا، اور بچہ بے بس دیکھتا رہا. کسی کے لیے مشکل تو نہیں نا؟ ہندی والے ستیش تارگی ہمارے کالج کے ایچ.او.ڈی ہیں ہندی ڈپارٹمنٹ کے، سمجھ میں آئی نا بات؟ یہ اردو ہے نہیں، لیکن انہوں نے کس طرح کھول جوڑ کیا اس کا. مکان جو ہے اردو کا لفظ نہیں ہے، عربی کا، ان کی تحقیق کے مطابق. کمرہ اٹالین، بالٹی یہ پورچیگیز لینگویج ہے، گورا چٹا میں چٹا پنجابی ہے، ننھا منا میں ننھا گجراتی ہے، اور بچہ فارسی ہے، ارد تمل ہے، ٹوسٹ یعنی کہ ٹوسٹ انگریزی ہے، چپ ٹرکش ہے، صندوق ٹرکش ہے، پستول انگریزی ہے، دیوار فارسی ہے، بندوق ٹرکش ہے، بے بس سنسکرت ہے. لیکن یہ جملہ ہم کہتے ہیں اردو کا ہے، یہ پیراگراف اردو کا. اس میں کتنی زبانیں ملی ہیں. ہم جو کہتے ہیں کہ فارن لینگویج، یہ تو فارن لینگویج نہیں، یہاں کی زبانوں کے ساتھ مل کر پنجابی بھی اس میں شامل ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ اردو زبان فلانے طبقے کی ہے، فلانے قوم کی ہے. جب اردو زبان کا آغاز ہوا تھا، قرآن شریف کا پہلا ترجمہ امائدین ٹمکور ہے، شاید امائدین ٹمکور ہے، ماشاءاللہ اردو کی محبت یہاں کھینچ لائی. تو میں کہہ رہا تھا کہ اردو میں یہاں کے الفاظ شامل ہیں، اور 1798 میں 1789 میں جب پہلی مرتبہ شاہ عبد القادر صاحب نے اردو کا ترجمہ کیا، بڑے مولانا تھے، وہ بہت متقی تھے. ترجمہ کرنے سے پہلے ان کا نام تھا، ان کا مقام تھا، لوگ ان کی عزت کرتے تھے، لوگ ان کے فتوے قبول کرتے تھے، ان سے مشورے کرتے تھے اور ان سے بات چیت کرتے تھے، ان کے عقیدت مند تھے اور ان کے گھر جاتے تھے اور ملاقات کے لیے وقت پوچھ کر جاتے تھے. اس طرح کا ماحول تھا. لیکن جب انہوں نے پہلی مرتبہ اردو زبان کا قرآن کا ترجمہ اردو زبان میں کیا
تو وہ جو عقیدتیں تھیں، وہ جو محبتیں تھیں، جو الفتیں تھیں، وہ عقیدتیں، محبتیں، الفتیں دشمنیوں میں تبدیل ہو گئیں اور تمام نے کفر کا فتویٰ دے دیا۔ عربی زبان پاک، طاہر، طیب، اور یہ قرآن کی زبان، نبی کی زبان، اللہ کی زبان، آسمان کی زبان، آفاق کی زبان، لیکن ایسی زبان کے بجائے اردو زبان جو گندی ہے، بہت ہی بری ہے اور یہاں کی لوکل ہے، اس زبان میں ترجمہ ہوا۔ یہ کافر زبان اگر کسی قوم کی ہوتی تو وہ بھی مسلم تھے، یہ ہندوستانی ہے۔ اور اس کے بعد ایک 70-80 سال کے بعد زبان پر ٹوپی رکھ دی گئی، وہ مذہب سے جڑ گئی، یہ الگ بات، یہ الگ بات۔ ہندی میں بھی جو رامائن کا جو ترجمہ، بلکہ اس کے الگ ویرینٹ لکھی گئی، تو ان کے اوپر بھی اعتراضات ہوئے کہ انہوں نے غلط کیا ہے، کہ سنسکرت میں تھی، اسے دوسری زبان میں انہوں نے منتقل کیا ہے، دوسرے انداز میں لکھا ہے۔ جب ایک چیز ہوتی ہے اس پہ ہٹ کر کچھ نئی چیز سامنے آتی ہے تو لوگ اسے بہت جلد قبول نہیں کرتے، اس کے لیے وقت لگتا ہے۔ تو بہرحال یہ جو زبانیں ہوتی ہیں وہ اپنا لطف دیتی ہیں، اس کا اپنا ایک کیف ہوتا ہے، اس کا اپنا ایک جادو ہوتا ہے، سرور ہوتا ہے، اس کی مٹھاس، اس کی نفاست اور اس کی لطافتیں جب ہم اس میں کھو جاتے ہیں تو الگ ہی دنیا میں ہم چلے جاتے ہیں۔ اردو زبان محبتوں کی زبان ہے، سب کو کھینچ لانے والی زبان ہے، قومی یکجہتی کی زبان ہے، سب کے دلوں کو جوڑنے والی زبان ہے، دلوں کو توڑنے والی زبان نہیں ہے۔ اور یہ زبان ہندوستانی ہے، یہ نہ صرف مسلمانوں کی، اسے کوئی بھی سیکھ سکتا ہے، کوئی بھی اس میں لکھ سکتا ہے، کوئی بھی اس میں شاعری کر سکتا ہے، کوئی بھی اس کا پروفیسر بن سکتا ہے، کوئی بھی استاد بن سکتا ہے۔ اس کی آج کل کی زندہ مثال ڈاکٹر انوپما پول ہیں، جو ایس سی ہیں، لیکن اردو ڈپارٹمنٹ جو بنگلور یونیورسٹی کا ہے اس کی وہ چیئرمین۔ تو یہ اردو زبان آپ بھی سیکھ سکتے ہیں، آپ بھی سیکھ سکتے ہیں۔ یہ محمد سلیم سیکھے گا، رابعہ بصری سیکھے گی، منیر ٹپا نہیں سیکھے گا، ایسا نہیں ہے۔ منجونات بھی سیکھ سکتا ہے، رابعہ بصری بھی سیکھ سکتی ہے، عبد الرحمان بھی سیکھ سکتا ہے، اور کوئی اور دوسرا وینکٹیش بھی سیکھ سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ زبان بہت عمدہ نفیس زبان ہے اور ہمارے دلوں میں اتر جانے والی زبان ہے، دل سے دل تک راہ بنانے والی زبان ہے۔ اسی لیے دل سے جو بات نکلتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو یہ ایسی زبان ہے، تو اس زبان میں ہم لکھیں، آگے بڑھیں، اس لیے کہ نوجوان نسل آج کل لکھنے کی طرف توجہ نہیں کرتی۔ ہماری جو توجہ ہے ہم مرکوز کرتے ہیں، جس طرح روشنی ہے، آپ کوئی ایسا آئینہ لائیں جس سے سورج کی روشنی آپ ایک جگہ اکٹھا کرتے ہیں تو وہاں سے آگ پیدا ہو جائے گی، اور بیٹری ہے، ٹارچ ہے، اس کی روشنی پھیلتی ہے تو اس میں اتنی روشنی طاقت نہیں ہوتی، اگر وہ اکٹھا کرتے ہیں تو لیزر بن جاتا ہے۔ اور یہی ہم یہ بھی سی ڈی لکھنے کہتے ہیں تو آپ لکھیں گے، یہ 1 2 3 کہیں گے تو لکھیں گے یہ 1 B1 2، تو اس طرح یہ ہم توجہ، جب ہماری توجہ بڑھ جاتی ہے تو ہم نفاست کے ساتھ اور سلاست کے ساتھ، روانی کے ساتھ نہ بول سکیں گے نہ لکھ سکیں گے۔ ہماری توجہ ہم مرکوز کریں گے تو ہماری طاقت ہمیں نظر آئے گی، ہم شاعر بھی بنیں گے، ادیب بھی بنیں گے، مصنف بھی بنیں گے۔ جس طرح ڈاکٹر مسعود سراج صاحب نہ صرف استاد ہیں بلکہ نقاد بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، اچھے انسان بھی ہیں، اچھے ایڈمنسٹریٹر بھی ہیں، اور بہت ان کی جو خدمات کا دائرہ ہے اور وسیع ہے۔ جیسا کہ ترنم صاحبہ نے کہا کہ بہت حافظہ مشہور ہے، آپ کے نام کا اگر ذکر کرتے تو ان کو ناموں کا بھی نام بھی یاد ہو جاتے۔ میرا ان کے برعکس معاملہ ہے، میرے اسٹوڈنٹ کے نام مجھے نہیں معلوم ہوتے، میرے والد بھی آپ کے شاگرد ہیں اور بزرگ ہستیاں آپ کے شاگرد ہیں، حالانکہ آپ نوجوان تھے اس وقت، لیکن پڑھائی کے لیے کوئی قید نہیں عمر کی، اس لحاظ سے بڑے بڑے علماء آپ کے شاگردوں میں ہیں۔ تو بہرحال میں نے آپ کا بہت قیمتی وقت لے لیا اور مجھے آپ نے موقع دیا، بہت اچھا اہتمام ترنم صاحبہ نے کیا ہے، حالانکہ چنتامنی میں تھی اس وقت سے وہ بلانا چاہ رہی تھی، کچھ ایسا حالات ان کے وقت پر میں فارغ نہیں تھا، میرے فارغ وقت پر وہ
प्रोग्राम नहीं कर रही थी, तो इस लिहाज से वो नहीं हुआ था, मौका नहीं हो पाया था. अभी अल्लाह ताला ने मौका लाया. आपका भी मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका भी कि आपने तवज्जो से सुना और सब्र के साथ सुना और उर्दू दोस्ती और मोहब्बत का सबूत दिया. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह. शहर टुमकुर में जश्न उर्दू का शानदार इनाकात. शहर की सबसे बड़ी सरकारी कॉलेज गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेज में आज यानी 7 अगस्त 2024 को मुनक़द हुई तकरीब. मैसूर यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू के साबिक सदर प्रोफेसर यस मसूद सिराज, बेंगलुरु की लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मोहम्मद मंजूर नौमान, टुमकुर के सीनियर सहाफी मुनीर अहमद ने मेहमानाने खुसूसी के तौर पर शिरकत की. कॉलेज की प्रिंसिपल और शोबे उर्दू की सदर प्रोफेसर तरन्नुम निखत की सदारत में जश्न बहारे उर्दू की तकरीब मुनक़द हुई. कॉलेज के मुख्तलिफ शोबों के एचओडीज ने जश्न उर्दू में हिस्सा लिया. इस मौके पर प्रोफेसर यस मसूद सिराज ने कहा कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाली उर्दू जबान ने वतन की आज़ादी में अहम रोल अदा किया है. प्रोफेसर मोहम्मद मंजूर नौमान ने कहा कि उर्दू सिर्फ एक जबान का नाम नहीं बल्कि तहजीब का नाम है. आपने फिल्मी दुनिया की मशहूर शख्सियत जावेद अख्तर का हवाला देते हुए कहा कि उर्दू एक वसी जबान है, कई जबानों के अल्फाज इसमें समोए हुए हैं. लिहाजा उर्दू जबान कौमी यकजहती की जबान है, प्यार और मोहब्बत की जबान है, दिलों को जोड़ने वाली जबान है. सीनियर सहाफी मुनीर अहमद ने कहा कि उर्दू जबान का जन्म कर्नाटक में ही हुआ है. कर्नाटक से ही ये जबान पूरी दुनिया में फैली फूली है. कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर तरन्नुम निखत ने कहा कि जश्न उर्दू के इनाकाद में कॉलेज के सभी प्रोफेसरों ने हिस्सा लिया है. आपने कहा कि उनके लिए इंतहाई खुशी का मौका ये है कि इस तकरीब में उनके उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर यस मसूद सिराज मेहमान खुसूसी के तौर पर आए हुए हैं. जश्न बहारे उर्दू के मौके पर प्रोफेसर गंगाधर, डॉक्टर मनोज सियार, डॉक्टर अशफाक अहमद, प्रोफेसर बारकर, डॉक्टर योगेश, डॉक्टर आयशा सिद्दीका, मोहम्मद अली व दीगर ने खिताब किया. अदबी व सकाफती मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले तलबा व तालिबात को इनामात व एजाजात से नवाजा गया. जुनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट. सब ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ